اقرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والشكر لله رب العالمين الذي دليل المتحيرين وعون المؤمنين وغافر المذنبين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام في ليلة العاشر: والله فإني لا أعلم أصحابا أوفى من أصحابي صلوات محمد. حضرات گرامی قدر، برادران ایمانی، کل مجلس میں عنوان کا ذکر ہو گیا تھا کہ ان مجالس اعضاء میں جو عنوان رہے گا وہ اصحاب حسین کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے. امام علیہ السلام نے شب عاشور جو خطبے میں اپنے اصحاب کے لیے فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے. امام نے یہ جملہ کس وجہ سے ارشاد فرمایا؟ اصحاب حسین کی عظمت اصحاب رسول اور اصحاب امیر المومنین سے کیوں زیادہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں عزیزان محترم، اصحاب حسین ابن علی جو کربلا میں آئے تھے وہ صرف جنگ کے معاملے میں بہادر ہی نہیں تھے، وہ صرف جنگ ہی کرنا نہیں جانتے تھے، وہ صرف تلوار ہی چلانا نہیں جانتے تھے، وہ صرف خنجر و نیزہ ہی چلانا نہیں جانتے تھے، بلکہ اصحاب حسین ابن علی حافظان قرآن بھی تھے، قاریان قرآن بھی تھے. اصحاب حسین ابن علی کو معرفت امام زمانہ میں تھی. امام حسین علیہ السلام اصحاب امام حسین علیہ السلام کو اپنے وقت کے امام کی معرفت بھی تھی. یعنی اصحاب امام حسین قاریان قرآن، حافظان قرآن. جب ہم اصحاب حسین ابن علی کی شہادت کو اس طریقے سے یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے کربلا کے میدان میں جہاد کر کر اپنی شہادت پیش کی اور وہ منظر بیان کر دیا کہ دیکھو تا قیامت تک لوگ ان کو یاد نہیں رکھیں گے، تو ہم کربلا کے واقعے سے یا اصحاب حسین ابن علی کی زندگی سے صرف ان کی شجاعت کو ہی درج کیوں کرتے ہیں؟ ان کی زندگی کا یہ لمحہ، یہ پہلو کہ وہ حافظان قرآن تھے، قاریان قرآن تھے، ہم اس پہلو کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اس پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے، اگر قاریان قرآن اور حافظان قرآن اصحاب حسین ابن علی ہیں تو ہم بھی قاریان قرآن بنے، ہم بھی حافظان قرآن بنے. ہماری اولادوں کو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا آنی چاہیے، ہم کو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا آنی چاہیے. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں، آپ کی بستی میں عالم بھی ہیں ماشاءاللہ سے، مسجد یہاں پر بھی ہے، مسجد وہاں پر بھی ہے، اس میں بھی عالم ہے. ہم تمام مسلمانوں کا سنی ہو یا شیعہ ہو یا اہل حدیث ہو، قرآن تو ایک ہی ہے نا، پڑھنے کا طریقہ بھی ایک ہے. اگر شیعہ عالم موجود نہیں ہے تو سنی سے پڑھ لیں، اگر سنی موجود نہیں ہے تو شیعہ عالم سے پڑھ لیں، مگر کم سے کم جاہل تو نہ رہیں. اگر ہمارا رہبر، ہمارا قائد قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنا سیکھیں. اگر ہم
اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہیں سیکھ رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ مجھے حساب سے بتائیں جتنے بھی بیٹھے جن کے یہاں پر اولاد ہے، آپ اپنی اولاد کو اسکول میں بھیجتے ہیں؟ آپ کے بچے اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں؟ ماشاءاللہ سے اکثریت کی گردنیں ہل رہی ہیں کہ ہاں۔ اب آپ مجھے بتائیے آپ کی اولاد میں سے آپ کے بیٹے آپ کی بیٹیاں قرآن پڑھنا جانتی ہیں؟ کتنوں کی جانتی ہیں؟ جتنوں کی گردنیں اسکول کے اوپر اٹھی ہیں اتنوں کی گردنیں قرآن کی تلاوت کے اوپر نہیں اٹھی۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، شاید آج سے آپ کا دل کہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ جب آپ کے گھر میں سے کسی کی موت ہو جاتی ہے، یاد رکھیں گے تو سنیے گا، کچھ مومن گھر پر آتے ہیں یا آپ اپنے مرحومین کی قبر پر جاتے ہیں، کیا آپ اپنے مرحومین کے قبر پر انگلش کی کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں؟ کیا آپ اپنے مرحومین کی قبر پر میتھمیٹکس کی کتابیں پڑھاتے ہیں، سائنس کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ آپ کس چیز کی کتابیں پڑھتے ہیں اپنے مرحومین کی قبر پر جانے کے بعد؟ یاد رکھیے گا عزیزان محترم، یہ دنیاوی علم بھی ضروری ہے، مگر جتنا ضروری قرآن مجید کی تلاوت ہے اتنا ضروری یہ ہندی کی کتابیں نہیں ہیں، یہ انگلش کی کتابیں نہیں ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو انگلش پڑھائیں، آپ اپنی اولاد کو میتھ پڑھائیں، آپ اپنی اولاد کو ہندی پڑھائیں، مگر اس چکر میں قرآن مجید کی تلاوت سے فراموش نہ ہو جانا۔ اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، افضل عبادتی من امتی قراءۃ القرآن، میری امت کی سب سے بہترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ میں آپ کے اوپر یہ نہیں کہتا کہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اپنی اولادوں کو قرآن مجید کی تلاوت سکھائیں۔ یاد رکھیں اگر مرنے کے بعد آپ اپنی قبر پر قرآن کی تلاوت کروانا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، ورنہ آپ کے اوپر لازم و ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اصحاب حسین حافظان قرآن تھے، قاریان قرآن تھے، ہم پر بھی ضروری ہے کہ قاریان قرآن بنے، کم سے کم قرآن مجید کی تلاوت کرنا سیکھیں، تب تو جا کر ہم نماز کی تلاوت کریں۔ نماز میں کیا ہے؟ نماز میں بھی قرآن ہے، سورے قرآن سے لیے گئے ہیں، ذکر ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اگر ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے صحیح سے تو شاید الحمد یا دوسرے سورے میں نہیں پڑھنا جانتے، لہٰذا ضروری ہے اس پر فکر کریں کہ ہم ان کو مانتے ہیں۔ جملہ سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، بھلے ہی کم افراد ہو لیکن جو سن رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں وہ ضرور بولیے گا۔ اگر آپ حسین ابن علی کو مانتے ہیں یا اصحاب حسین کو مانتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ حسین ابن علی وہ ہے کہ جس کے سر و تر میں جدائی ہو گئی مگر نیزے پر جا کر قرآن مجید کی تلاوت کو آپ نے فکر کیا، آپ نے سوچا کہ امام نے قرآن مجید کی تلاوت کو نیزے پر کیوں بتایا، کیوں قرآن مجید کی تلاوت نیزے پر کی؟ یاد رکھیے گا عزیزان محترم، امام نے نوکے نیزے پر تلاوت کر کر بتا دیا کہ دیکھو نہ تو قرآن حسین سے کل جدا تھا، نہ آج جدا ہے، نہ قیامت تک جدا ہوگا۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے نبی کے نور کا تو نور عین بن نہ سکا، وسیع بنے ولی بنے وسیع بنا ڈالے، خدا بھی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا۔ نعرہ حیدری 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 اگر ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے عزادار بنتے ہیں، ایک ایک گھنٹے کے اتنے لمبے لمبے مرثیے یاد کر لیے جاتے ہیں، نوحے یاد کر لیے جاتے ہیں، قصیدے یاد کر لیے جاتے ہیں، ان کو سمجھنے ان کو پڑھنے کا بھی تو ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس کو تو سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ تو قرآن مجید آپ آدھا گھنٹہ مشکل سے 10 منٹ دیں، آپ صاحب کے پاس جائیں، مولوی صاحب کے پاس جائیں، قرآن مجید کی تعلیم کریں، حاصل کریں۔ عزیزان محترم، ایک مسلمان کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ اس کو قرآن مجید کی تلاوت نہیں آتی۔ ارے آپ کو 50 سال ہو گئی ہو، 30 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئی ہو، تعلیم حاصل کرنے کے لیے عمر کی قید
نہیں ہے. علم کسی بھی عمر میں حاصل ہو سکتا ہے. 24 سال کے تو ہم بھی ہو گئے, ہم ابھی تک علم حاصل کر رہے ہیں, ہم کو طالب علم ہے ابھی. تو آپ کیوں شرماتے ہیں؟ میرے جوانوں, میرے بھائی جو ہیں اس وقت ماشاء اللہ سے گزروں تو قرآن مجید کی تلاوت کو جانتے ہوں گے. اگر نہیں جانتے تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں, ورنہ دوسرے لوگ آپ کو قرآن مجید کو, آپ کی کتاب کو اس جہان سے مٹانے پر تلے ہوئے ہیں. آپ نے کچھ اس کا واقعہ سنا سلطان کا کیا ہوا ہے وہاں پر. اگر ہم ہی قرآن مجید کو بھلا دیں گے تو ایسا ہی ہوگا. امام نے نوک نیزہ پر تلاوت کر کے بتائی, اصحاب نے شب عاشور تلاوت کر کے بتائی کہ دیکھو قرآن ہم سے جدا نہیں ہے, ہم قرآن سے جدا نہیں ہے. اس لیے تو اصحاب حسین کا یہ مرتبہ تھا, ورنہ اصحاب رسول نے تو قرآن کو نیزوں پر بلند کر دیا تھا. اللہ اکبر. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ امام نے فرمایا تھا جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے میرے نانا کو نہیں ملے, جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے میرے بابا کو نہیں ملے, ایسے میرے بھائی کو نہیں ملے. آئیے اپنے عنوان کے حوالے سے پہلی وجہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں, جا کر سنیے گا تاکہ میرا پڑھنے کا حوصلہ بڑھے, آپ کا سننے کا حوصلہ بڑھے. ایک بہت بڑی وجہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ امام نے کیوں فرمایا اور اصحاب حسین ابن علی, انصار حسین ابن علی اصحاب نبی و علی سے کیوں افضل اور بہتر ہیں. جنگ تبوک کا نام تو سنا ہوگا آپ نے, سنا ہے کہ نہیں؟ ہاں تو بول دے, اردو میں ہی پوچھ رہا ہوں, سنا ہے. تو آئیے جنگ تبوک میں کیا ہوا. جیسے ہی پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے حبیب جنگ پر جانا ہے, اب اللہ کے حبیب نے مولا کائنات کو قریب بلایا اور فرمایا کہ علی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم مدینے میں ہی رکو گے اور میں جنگ پر جاؤں گا. اب منافقین جو مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے ان کا نظریہ اور انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی علی اور نبی مدینے سے باہر جائیں گے ہم مدینے میں ایک فساد پیدا کریں گے, فتنہ پیدا کریں گے علی اور نبی کے خلاف. متوجہ ہو سننے کا تاریخ بھی ہے اور اسی میں ہمارے عنوان کے ذہن سے ایک بات بھی منافقین آئے میرے پاس, پوچھا کہ علی سنا ہے کہ تم کو نبی جنگ پر نہیں دے رہا ہے. امام نے فرمایا کہ ہاں, نبی نے مجھ سے کہا ہے سنا. اب وہ منافقین میں چالاک تو وہ لوگ تھے, انہوں نے فرمایا کہ کیوں نہ علی کو نبی کے خلاف بھڑکایا جائے. منافقین نے باتیں کہنا شروع کر دی کہ جانتے ہو نبی تم کو جنگ پر کیوں نہیں لے جا رہے. فرمایا کہ کیوں؟ کہا کہ وہ اس لیے کہ نبی تم کو اپنے پاس زیادہ دیر تک رہنا پسند نہیں کرتے, اس لیے نبی تم کو جنگ پر نہیں لے جا رہے. نبی نہیں چاہتے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اب مولا کائنات خاموش, جانتے تھے مگر ان کے ساتھ ساتھ نبی کے پاس آئے. ان کی فکر کیا تھی کہ نبی اور علی کے درمیان عداوت پیدا کرے. نبی کے پاس آئے, منافقین بھی مولا امیر بھی. اب جیسے ہی نبی کے پاس آئے امام نے فرمایا اے نبی اللہ آپ نے سنا ہے منافقین کیا کہہ رہے ہیں. کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اس لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں تاکہ آپ مجھ کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتے. اب نبی نے ارشاد فرمایا یا علی یا اخی ارجع الی مکانک لأن المدینہ لا تشبہ الا بی او بکا. اے علی اس وقت مدینے کو ہدایت کی احتیاج ہے, مدینہ محتاج ہے کہ اس کو کوئی ہادی ملے, مدینہ محتاج ہے کہ کوئی اس کو مصلح ملے جو اس کی اصلاح کر سکتا ہے. اے علی یہ نہ سوچ کہ میں تجھ کو اس وجہ سے مدینے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ میں تجھ سے محبت نہیں کرتا, بلکہ اے علی اے میرے بھائی, اے میرے وسیع, مدینے کی ہدایت یا تو کر سکتا ہے یا میں کر سکتا ہوں. یعنی معلوم ہوا کہ مدینے کی ہدایت باب رسول اور کوئی نہیں کر سکتا سوائے امیر المومنین کے.
اب ان منافقین میں اس بات کو لے کر بھی تسلی پیدا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد نبی دیکھ رہے ہیں اور منافقین بیٹھے ہوئے یہ چنا سنتے ہیں۔ اب اس کے بعد مولا علی نے فرمایا کہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، یہ منافقین تو ابھی بھی خاموش نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ یہی کہے جا رہے ہیں کہ نبی تم سے محبت نہیں کرتے، نبی تم سے محبت نہیں کرتے۔ اب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا علی انت خلیفتی فی داری و قومی و فی مدینتی، اے علی میں تجھ کو اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ تو میرے بعد میرے گھر میں بھی خلیفہ ہے، اس مدینے میں بھی خلیفہ ہے، میری قوم میں بھی میرا جانشین ہے۔ اما یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، وہ خلیفہ اور ہے کہ جو دوسروں کی باتوں میں آ کر نبی کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ خلیفہ من اللہ ہے جو دوسروں کی باتوں میں آ کر نبی کو چھوڑ کر نہیں بھاگتا۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ مدینے کو احتیاط ہے کہ کوئی مدینے میں جو انسان ہے، کیونکہ سب تو جنگ پر نہیں جا رہے تھے، مدینے میں بھی کچھ سوال ہو سکتے ہیں، کچھ حادثہ پیش آ جائے، مدینے کو احتیاط تھی کہ کوئی امام، کوئی عادی، کوئی لیبر، کوئی لیڈر مدینے میں رہے۔ اب مولا کہنا چاہیے کہ اب یہاں پر وہ منزل ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب جنگ پر جانے کے لیے علی سے تو بات ہو گئی، اب اپنے اصحاب سے بھی بات کر لی جائے، اصحاب سے پوچھو اصحاب کا کیا ارادہ ہے۔ یہاں پر وہ منزل ہے۔ عزیزان محترم، میں ہر ایک جوان سے، ہر ایک بزرگ سے توجہ چاہتا ہوں اس پر۔ اللہ کے حبیب آئے اپنے اصحاب کی خدمت میں، انصار کی خدمت میں، فرمایا پورا دن جنگ پر جانا ہے، تیار رہیے گا۔ اب جیسے ہی جنگ کا نام سنا، اصحاب میں سے کچھ نے بہانہ بنانا شروع کر دیا، نبی اللہ ہمارا بیٹا بیمار ہے، ہماری بیوی بیمار ہے، یا رسول اللہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے، یا رسول اللہ سفر بھی بہت لمبا ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے آیات، یا رسول اللہ سفر بھی بہت لمبا ہے، سر پر سورج کی تپش ہے، ہم جنگ پر نہیں جا سکتے۔ اصحاب رسول ہیں، جملہ سنیے گا، منزل پر آ گیا ہوں، جملہ سنتے رہیے گا، اصحاب حسین کی فضیلت دیکھیے گا، کوئی خاموش نہ بیٹھے، میرے جواب کی طرف متوجہ رہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جنگ پر جانا ہے، اصحاب کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ یا نبی اللہ ہم جانو دل سے حاضر ہیں، جب چاہے لے کر جائیں، چلتے ہیں۔ مگر کیا فرمایا صاحب نے؟ یا رسول اللہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے، سفر بھی لمبا ہے، اب کیسے حج پر جائیں، کیسے جہاد پر جائیں؟ اور نبی کے جواب دینے سے پہلے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ نبی کے پاس اور آیت لے کر جاؤ۔ اب جبرائیل آ گئے آیت لے کر، سورہ توبہ میں آیت موجود ہے، 42ویں آیت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ نبی کے پاس اور کہو کہ اے میرے حبیب، اگر سفر قریب کا ہوتا، زیادہ لمبا سفر نہ ہوتا، یہاں سے تم جائیے گا، اگر سفر زیادہ لمبا نہ ہوتا، ساتھ میں کچھ مال غنیمت بھی مل رہا ہوتا۔ اللہ اکبر، اصحاب رسول ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر سفر قریب کا ہوتا، مال غنیمت بھی مل رہا ہوتا، میرے حبیب یہ آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے چل پڑتے، مگر کیونکہ سفر لمبا ہے، گرمی کا موسم بھی ہے، یہ آپ کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں۔ اما یہ ہے اصحاب رسول۔ اللہ اکبر، 28 رجب کو حسین نکلے، اپنے اصحاب کو لے کر قدم قدم پر کہتے رہے سفر بھی لمبا ہے، جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا، مگر اصحاب حسین میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ حسین ہم تیرے ساتھ نہیں جا سکتے۔ آپ بتا دیں کیا اصحاب حسین میں سے کسی نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کوئی تاریخ یا کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ اصحاب حسین میں سے کسی ایک صحابی نے بھی منع کیا ہو، بلکہ روایت یہ تو ملتی ہے
کہ حسین کے لشکر میں سے کوئی واپس تو نہیں گیا بلکہ دوسروں میں سے ادھر آ گیا. اللہ اکبر. اصحاب حسین افضل ہے سارے حسین آئے سمجھ میں آپ کی. رسول کہہ رہے ہیں تمہاری جان کی ذمہ داری میری، مال بھی ملے گا. رسول نے یہ بھی فرمایا مال غنیمت ملے گا، ہم جیتیں گے. اور وہی ہوا، جیتے بھی، مال بھی آیا. لیکن اصحاب کا رویہ کیا تھا؟ گرمی زیادہ ہے، ہم نہیں جائیں گے. امام حسین کہہ رہے ہیں قدم قدم پر جان جائے گی، جو تھوڑا بہت مال ہے وہ بھی جائے گا، واپس بھی نہیں آؤ گے، سفر بھی لمبا ہے. مگر اصحاب میں سے کسی ایک صحابی یا کسی ایک ناصر کے بھی مقصد میں کمی نہیں آئی، کسی ایک ناصر کی ہمت میں بھی ذرہ برابر کمی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا آیت میں؟ لو کانا سفرا قاصدا لاتبعوک. اے میرے حبیب اگر سفر قریب کا ہوتا یا گرمی نہ ہوتی تو تمہاری اتباع کر لیتے ہیں. لیکن اب یہ جو ہے نا مشقت محسوس کر رہے ہیں، یہ خود کو زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتے، پریشان نہیں ہونا چاہتے، اس لیے جنگ پر جانے سے منع کر رہے ہیں. اب آیت کا آخری جملہ ہے وَيُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ. اے میرے حبیب آپ کے اصحاب نے جنگ پر نہ جا کر خود کو ہلاک کر لیا. اللہ اکبر. خود کو ہلاکت میں ڈالیا. جملہ سنیے گا توجہ سے. معلوم یہ ہوا اس آیت سے کہ جنگ پر نہ جانا ہلاکت نہیں ہے، جنگ سے بھاگ جانا ہلاکت. جنگ میں نہ جانا ہلاکت نہیں ہے، جو جنگ کے ارادے سے بھاگے یہ ہلاکت ہے. اصحاب حسینی کون؟ اصحاب حسینی کہ جو اصحاب رسول سے افضل. کیسے کیسے اصحاب، میں نے کل بھی بیان کیا تھا. اصحاب رسول نام پھر سے دہراتے ہیں: حضرت مقداد، ابو ذر، سلمان، بلال، عمار یاسر. کیسے کیسے اصحاب رسول کے کیا کہ جن کے بارے میں بھی سوچے تو ان کے فضیلت کے لیے جملے ذہن میں آ جاتے ہیں کہ سلمان کا ایمان اتنا قوی، ابو ذر کا ایمان اتنا قوی، عمار کی عبادتیں زحمتیں اتنی زیادہ، مگر پھر بھی امام کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابی. امام بتانا کیا چاہتے ہیں اس جملے سے؟ میرا صبح سلمان سے بہتر، میرا سعید ابو ذر سے بہتر، میرا جون بلال سے بہتر. اما حد تو یہ ہو گئی، کچھ دیر کا آیا ہوا ہو گیا صحابہ رسول سے افضل ہو گیا. وہ ہر کہ جو کچھ دیر پہلے جہنمیوں میں تھا، کچھ لمحے کے بعد حسین کے ساتھ آ کر اصحاب رسول سے افضل ہو گیا. یاد رکھیں عزیزان محترم، ہر کیسے اس طریقے سے اتنا افضل ہو گیا. یاد رکھیں جناب سلمان، ہم ان کی فضیلت اس لیے اس قدر مانتے، ہمارے ذہنوں میں جو مرتبہ آ جاتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا سلمان منا لہرت ہے. سلمان جو ہے نا ہم اہل بیت میں سے. دوسری حدیث رسول نے فرمایا سلمان افضل من لقمان، سلمان لقمان حکیم سے بہتر ہے. سلمان کا کام کیا تھا؟ جملہ سنیے گا یہاں سے سر حسین کی فضیلت جیتے گا. سلمان کیوں اتنی فضیلت کا حامل ہے، کیوں اتنی فضیلت رکھتا ہے؟ سلمان کے لیے ارشاد فرمایا کہ سلمان اہل بیت میں سے ہے. سلمان کے لیے ارشاد ہوا کہ سلمان لقمان سے بہتر ہے. ایک سب سے بڑی جو عظمت سلمان کی ملی وہ یہ ہے کہ سلمان کا کام یہ تھا کہ سلمان اپنی ریش مبارک سے درے زہرا پر جھاڑو کشی کیا کرتا تھا. ہم آپ نے غور ہی نہیں کیا، جملہ سنیے گا، آپ نے غور نہیں کیا. سلمان کی فضیلت اس لیے ہے کہ سلمان اپنی ریش مبارک سے درے زہرا پر جھاڑو کشی کرتا تھا.
جو اپنی ریشے مبارک سے درے زہرا پر جھاڑو کشی کرے اسے سلمان کہتے ہیں، جس کی پیشانی پر رومال زہرا آ جائے۔ اور جس کے مقدر میں جس کی پیشانی پر رومال زہرا آ جائے، جو کچھ دیر پہلے لعنتی تھا اسے حسین ابن علی اپنے ساتھ شریک کر کر ہمیشہ کے لیے علیہ السلام بنا دے۔ سنو تو امام نے کیا فرمایا اپنے صاحب کے لیے شب عاشور؟ امام نے فرمایا روز عاشور، امام نے فرمایا جب مقتل میں آئے ہیں اور دیکھا کہ اصحاب جو ہے نا قتل ہو چکے، شہید ہو چکے، تو امام نے ایک جملہ فرمایا، یا ابطال الصفا ویا فرسان الحجا۔ امام نے فرمایا کہ اے میرے شیروں، اے صفا کے سورماؤں، تم کہاں ہو؟ سنا امام نے کیا فرمایا، اے میرے شیروں تم کہاں ہو؟ جملہ سنیے گا، امام نے فرمایا اے میرے شیروں، اے میرے حبیب میرے شیر، اے سہیل میرے شیر تم کہاں ہو؟ جملہ سنیے گا، اللہ کے شیر کو علی کہتے ہیں، علی کے شیر کو حسین کہتے ہیں، حسین کے شیر کو اصحاب حسین۔ امام فرما رہے ہیں کہ میرے شیروں میرے سورماؤں، وہ منزلت کہ جو کبھی اصحاب رسول کو نہ ملی، وہ منزلت مولا امام حسین کے ساتھ شریک ہو کر ان انصار اور اقربا کو ملی کہ جو نہ تو کربلا سے پہلے ان کی شہادت سے پہلے کسی نے حاصل کی اور نہ ہی بعد میں حاصل کر سکتا۔ یہ ہے اصحاب حسین۔ امام علیہ السلام نے کس لیے جناب حضور علیہ السلام کو اتنا اصل اور اتنا بہتر بنا دیا؟ یاد رکھیں جانے محترم، ایک حدیث ملتی ہے، التفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ۔ انسان کا ایک گھنٹہ تفکر میں گزرنا، سوچ میں گزرنا، فکر کرنے میں گزرنا، تحقیق کرنے میں گزرنا 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہے۔ کتنے سال کی؟ 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہے، مگر اس تفکر کے لیے بھی شرط ہے۔ ایسا تفکر نہیں کہ آپ ایک گھنٹہ سوچیں کہ بھائی محفوظ کی دکان میں کیسے چوری کریں، آپ ایک گھنٹہ نہیں 2 گھنٹہ سوچیں کہ پورا مسجد کا غلہ کس طریقے سے چوری کیا جائے، پورا کے گھر میں کس طریقے سے ڈاکہ مارا جائے۔ یہ تفکر نہیں لے جانا، بلکہ تفکر کریں ہم کو اللہ نے کس لیے خلق کیا، کس لیے ہم کو اس دنیا میں بھیجا، کیوں اللہ نے 1,24,000 انبیاء، 12 امام اور نہ جانے کتنے اولیاء ہماری ہدایت کے لیے بھیج دی۔ اس لیے بھیجا ہے، اس لیے کہ آپ کھائیں پیئیں سو جائیں، نہیں جانے محترم۔ اصحاب حسین ابن علی نے میدان کربلا میں ایک چیز پر روشنی ڈالی ہے۔ حسین علیہ السلام تو اصحاب حسین علیہ السلام اگر اپنی شہادت بنا دیتے، پتہ نہیں بنا ہوتے، جنت انہیں ملی گئی شب عاشور، امام نے وعدہ کر دیا۔ اصحاب رسول تھے، انہیں مال کا لالچ تھا تو اللہ کے نبی نے ان سے دولت، مال غنیمت ہر چیز کا لالچ کیا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جو جتنا بڑا حقیقت ہوتا ہے چاہے اس کو نہیں سمجھا لیں اس پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ یہی تھا اصحاب حسین اور اصحاب رسول اللہ اور اصحاب امیر المومنین کے پاس۔ اگر وہ وقت کہ جو وقت اصحاب حسین ابن علی پر تھا، اگر وہی وقت اصحاب رسول یا اصحاب امیر المومنین پر ہوتا، یقین مانیے گا اصحاب رسول اگر ہوتے تو اصحاب رسول اسلام سے بھی منہ کر لیتے، مگر اصحاب حسین ابن علی کو
اپنے وقت کے امام کی معرفت تھی اور بھروسہ تھا، تبھی تو اصحاب حسین بن علی نے کسی چیز کی شکایت نہیں کی۔ پانی ختم ہو گیا، شکایت ایک لفظ کی زبان پر نہیں آیا، کیا کام کو کیا کروں گا۔ کل میں نے بیان کیا تھا کہ ان کی سیرت نے ہم کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا کہ کیسے زندگی کو گزاریں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ہمیشہ سرے سے رکھا جیا تھا، کبھی بھائی تک نہیں کہا، امام کی تمنا نہیں کیا بھائی کو، مگر ہمارے یہاں پر ہم نے اصحاب مشترکہ کو حقیقتاً ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ کربلا سے سلام مرثی اور مجلسوں کے علاوہ کچھ نہیں سمجھا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجلسوں میں آئیں، اپنے اولادوں کو لے کر آئیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں۔ روایت میں ہے، ایک فائدہ سنا دوں آپ کو، روایت میں آیا ہے کہ جس شبہ عزادار فرش عزا پر آتا ہے تو اس کا نام ماولدیت فرشتے نوٹ کرتے ہیں کہ حسین ابن علی کی فرش عزا پر آیا ہے، تو ہم اس کو بارگاہ خداوندی میں حاصل کریں گے اور اس کو اتنا اجر ملے گا، اتنا ثواب۔ اگر آپ اپنی اولاد کو آپ آئے، آپ کا نام لکھا گیا مثال کے طور پر مونس ابن محفوظ، مونس کا تو نام لکھا گیا مگر بھائی محفوظ کا بھی نام لکھا گیا۔ جب بھائی محفوظ کا نام لکھا جائے گا کیونکہ یہ بھی مجلس میں آئے ہیں تو ان کے نام کے آگے لکھا جائے گا محفوظ ابن عبداللہ۔ بھائی محفوظ کا نام 2 مرتبہ ذکر ہوا۔ اگر آپ اپنی اولاد کو لے کر آئیں گے آپ کا ڈبل فائدہ ہوگا، آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی آپ کا نام، آپ کے باپ کے نام کے ساتھ بھی آپ کا نام، اور جس کا نام لکھا جائے گا روایت میں یہ ملتا ہے کہ معصومین علیہ السلام اس کی شفاعت کریں گے۔ آپ خوشہ نصیب ہیں، اسے آگے آئے تو تھوڑی تبلیغ بھی پڑھیں، اس لیے 2-4 باتیں ہو سکتا ہے اگر آپ کے ذہن پر اثر کر جائیں، آپ کے دل پر اثر کر جائیں، اگر اس کا دل نہیں۔ آپ اس فرش اعظم پر آتے ہیں، میں نے اس لیے چولہا ارشاد فرمایا تھا جناب صاحب، یہ فرش اعظم مقدر کا کسی کا نہیں، یہ فرش اعظم جنت سے کم نہیں ہے، جو یہاں پر آ گیا وہ انبیاء کے برابر میں دیکھتے ہیں، وہ اماموں کے برابر میں دیکھتے ہیں۔ یہ قسمت ہے آپ کی کہ آپ جنت والوں کے برابر میں دیکھتے ہیں، وہ ان کی قسمت ہے باہر دیکھنے والوں کی جو ناریوں کے برابر میں دیکھتے ہیں، جو ناریوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں آپ ہر کسی کی قسمت میں یہ فرش اعظا نہیں، یہ نہیں آ سکتا کوئی ہر کوئی اس فرش اعظا پر۔ روز محشر ہوگا، جو روایت سنیے اور اس کے بعد آپ سے مدد تمام۔ روز محشر قیامت کا ہنگام اللہ حکم دے گا۔ روایت مختصر صرف آخری جملات روایت میں پڑھتا ہوں۔ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کی سواری ہے، سواری جیسے ہی شہزادی کی آئے گی، شہزادی سے کہا جائے گا کہ میرے رسول جنت میں تشریف لے گئے، دروازے جنت کھلے ہوئے ہیں۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ شہزادی فاطمہ کا ایک مرتبہ اپنا قدم بڑھاتے ہوئے روک لیا اور پروردگار عالم پھر سوال کرے گا، منزلت دیکھ لے گا، اس پر شہزادی پر آنے لگے گا، کیا وجہ ہے کہ آپ جنت میں تشریف نہیں لے جا رہے؟ شہزادی فرمائیں گی کہ پروردگار میں چاہتی ہوں کہ اس کائنات میں جس نے بھی میرے حسین کے نام پر کسی کو ایک ذرہ برابر دانہ کھلایا ہو، یا کسی کو ایک پانی کا قطرہ پلایا ہو، یا جس نے بھی میرے حسین کے نام پر اپنی آنکھوں سے اشک بہائے ہوں، تو ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانا چاہیے۔
روایت یہ بتاتی ہے کہ جب تک عزاداران حسین بن علی جنت میں قدم نہیں رکھ لیں گے شہزادی جنت میں قدم نہیں رکھیں گے. اور روایت یہ بتاتی ہے میدان محشر ہوگا عرب خراب لوگوں کو مجموعہ شہزادی اس طریقے سے اپنے لال کے عزاداروں اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں اگر خلوص ہے آپ واقعہ حسین کے عزادار ہیں آپ لوگ اس میدان میں موجود ہوں اور آپ کو شہزادی اسی طریقے سے چنے کہ جس طریقے سے انہیں چنے گی جس طریقے سے پرندہ برے اور خراب دانوں میں سے اچھا دانہ اٹھا کر کھاتا ہے اس طریقے سے شہزادی اپنے بیٹے کے عزاداروں کو میدان محشر سے چنیں گی. اتنی بڑی فضیلت ہم اور آپ صرف یہی سوچ رہے ہیں کہ زندگی صرف کھانا چلنے پھرنے سونے کا نام ہم عبادتوں سے دور ہیں مقصد حسین بن علی سے دور ہیں اپنے مرتبے کو پہچانے سے بہت رنگ جس دن آپ نے اپنا مرتبہ پہچان لیا اس دن آپ حقیقی عزاداران حسین بن علی ہیں. آپ اصحاب حسین بن علی کی منزل پر ہیں. اصحاب حسین بن علی کی منزل اور سیرت کا کیا کہنا کیا منزل اور کیا درجہ تھا اصحاب حسین بن علی کی سیرت کا. ہمارا موت سے لڑتے ہیں کل بھی بیان کیا تھا ہر ایک آ کر کہہ رہا ہے آپ ہمیں مرنے کی اجازت دیتے 13 سال کا بچہ ہے وہ بھی کہہ رہا ہے آپ مرنے کی اجازت دیتے 60 سال کا بوڑھا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں مرنے کی اجازت دیتے 18 سال کا جوان ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں مرنے کی اجازت دیتے. وہ ہے جو دشمنوں میں جو امام حسین علیہ السلام کو گھیر کر لے کر آیا وہ بھی آ کر یہی کہہ رہا ہے. وہ تو ابھی آیا ہی تھا امام کی تھوڑی سی معرفت تو ہونا نہیں چاہیے تھی کچھ دیر رہتا مگر آخر امام سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا بس مجھے مرنے کی اجازت دیتے. کیا وجہ ہے عزیزان محترم یہ وجہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا. پروردگار عالم نے جیسی جناب حور کے دل میں ایمان کی لوگوں کو منور کر دیا روشن کر دیا تو جناب حور ہیں شب عاشور ہے. حضرت حور علیہ السلام پریشان ہے کبھی خیمے میں ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. غلام دیکھ رہا ہے اس طرف موجود میرے آقا کا دشمن ہے جس کو گھیر کر قتل کرنے کے لیے اس میدان میں لیتا ہے اور میرا آقا کبھی اس قیام کی طرف جاتا ہے کبھی ادھر آ جاتا ہے. غلام نے ہمت کیا کہ بڑھا حضرت حور سے پوچھا آقا کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے پریشان نظر آئے. دیکھیں حدیث بیان کی نا کہ کچھ دیر کا تفکر 70 سال کی عبادتوں سے اس طریقے سے افسر کو جناب حور نے دلیل پیش کی. جناب حور کہتے ہیں اپنے غلام سے کہ میں کچھ دیر کے لیے ابھی سویا تھا اور جیسے ہی میری آنکھ کھلی میرے خواب میں رسول کی بیٹی فاطمہ وہی فاطمہ جس نے آپ کی شفاعت کا وعدہ کیا اور اے میرے خادم ہے میرے غلام مجھ کو فاطمہ زہرا بہت ہی پریشان عالم میں نظر آ رہی تھی. خادم یہ کہتا اپنے خیمے میں چلا گیا لیکن اپنے آقا کا مراقبہ کرتا رہا اپنے آقا کو دیکھتا رہا کہ آقا کیوں پریشان ہے کیا کر رہے ہیں. پھر سے کچھ دیر کے بعد خادم تشریف لائے مسائل شروع کرتے ہیں صرف 2 جملے آج مسائل کے پڑھوں گا مکمل مسائل نہیں پڑھ رہے. آپ تصور کر لینا مسائل یا کوئی خطیب جو بھی مسائل وہ نہیں پڑھتے تصور اڑاتا ہے. تصور کریے گا اور ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے اور ایک جگہ پر بیٹھ کر رونے لگا. خادم نے آ کر سوال کر دیا فرمایا کہ آپ کیوں رو رہے ہو. جناب حور نے جواب دیا کہ اے میرے غلام میں کس لیے نہ گریہ کروں
میری وجہ سے حسین اپنے لشکر کے ساتھ آج اس مصیبت میں ہے کہ میں جب بھی قیام حسینی کی طرف جاتا ہوں میرے کانوں میں بچوں پہ رونے کی آواز آ رہی ہے. حضرت ہم کہتے ہیں کہ مجھ سے بچوں کی آواز نہیں سنی جا رہی. عزیزان محترم عزاداران امام مظلوم کربلا صبح نمودار ہو گئی. حضرت حر نے اپنے آقا سے حضرت حر نے اپنے غلام سے کہا کہ میں نے اپنا راستہ تیار کر لیا ہے, میں اپنی منزل کو چینج کر رہا ہوں, میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. اب غلام نے کہا کہ آپ حسین کی طرف جا رہے ہیں, مجھ کو جہنم میں چھوڑ کر, مجھ کو ضلالت میں چھوڑ کر اپنے لیے دعا مانگنا جب آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں کہ پروردگارا ہم کو بھی وہ تفکر عطا کر دے, وہ ہدایت عطا کر دے کہ جو حضرت حر کو عطا کیا. عزاداران امام مظلوم کربلا اب حضرت حر نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ایک خادم میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دے. اب خادم سے اپنے دونوں ہاتھوں کو بندھوایا. جناب حر ایک مجرم کی شکل میں حسین کے خیموں کی طرف چلے. عزاداروں قیامت ہو گئی کہ حضرت حر کو آتا دیکھ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے فرمایا اے عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے, ہمارا وہ مہمان آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں. عزاداروں جناب حر نے مولا عباس کو دیکھا, فرمایا کہ لگتا ہے وہ عباس مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے. اب جیسے حضرت عباس قریب آئے, حضرت عباس قریب آئے, جناب حر نے سوچا کہ قتل کے ارادے سے آ رہا ہے. جناب عباس نے فرمایا کہ حر گھبرا نہیں, مجھ کو میرے آقا نے تیرے استقبال کے لیے بھیجا ہے. حضرت حر نے خود کو آخر خیام حسینی میں امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر گرا دیا. فرمایا آقا مجھے معاف فرما دے. امام نے جملہ فرمایا تو دارو قیامت ہو گئی تصور کرے. امام نے فرمایا کہ اے حر اب تو ہمارا مہمان ہے اور ہمیں معاف کرنا. ایسے وقت میں مہمان ہوا کہ جیسے وقت میں ہمارے پاس پلانے کے لیے پانی بھی نہیں, اور طرف سے اپنا سر پیٹ کر فرمایا آقا مہمان کو یہ دانا دے کر پریشان نہ کرے. آقا مجھے معاف فرما دے کہ آپ میری وجہ سے اس مصیبت میں گرفتار ہے. عزاداروں روایت یہ بتاتی ہے کہ جیسے کچھ دیر گزری اس کے بعد جناب حر کے بیٹے نے مولا امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت چاہی. امام نے اجازت دی, میں نے مختصر کر کے مصائب آخری جملہ ہے خدا آپ کے بیٹوں کو سلامت رکھے, اپنے بیٹوں کو سلام کی طرح دعا مانگیے گا. عزاداروں روایت یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی حر کا بیٹا مقتل میں پہنچا اور مقتل میں پہنچنے کے بعد جیسے ہی گھوڑے سے زمین پر تشریف لایا تو پہنچ کر اپنے والد کو آواز دی. حضرت حر خیام حسینی سے نکلے, مقتل میں پہنچے, بیٹے کی لاش پر پہنچے تو کیا دیکھتا ہے کہ زہرا کا لال پہلے اس حر کے بیٹے کی لاش پر موجود ہے. اب حر نے چاہا کہ جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھائے, امام نے منع کر دیا اور لاشیں میں اٹھاؤں گا. اب پھر حر نے کہا کہ آقا کہا یہ غلام زادہ, کہا آپ امیر المومنین کے بیٹے, کہا فاطمہ کے بیٹے. اے آقا آپ یہ سہمت نہ کرے, میں اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا لوں گا, خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. امام حسین نے فرمایا اے حر تو ضعیف ہے, تیرے بیٹے کی جوان لاش ہے, تجھ سے اٹھ نہیں سکتی. ہائے حسین اتنا خیال کہ غلام کی لاش کو اٹھنے نہ دیا. ہائے عصر کے بعد میدان کربلا 18 سال کا بیٹا دم توڑ گیا, مگر کسی نے یہ نہ پوچھا کہ حسین ہم تیرے بیٹے کی لاش کو پروردگار آواز بچار کا معصومین علیہ السلام پر میں محمود کی آواز کا جو مومن پریشان عالم کی پریشان پروردگار آواز بچار کا معصومین علیہ السلام شان حضرت محمد نبی جان مالی
پروردگار جو مومنین اولاد حضرت علیہ السلام پروردگار جو مقروض ہیں ان کے پاس مسلم کے صدقہ میں عطا فرما. پروردگار جتنے بھی مولانا یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کے کاروبار میں پروردگار چار کا معصوم علیہ السلام سب کو اللہ سے مشاہدہ. پروردگار ہم سے ہمارے والدین سے جانے انجانے جو گناہ کبیرہ و صغیرہ ہوتے ہیں ان کو معاف. پروردگار ہمارے چار کا معصوم علیہ السلام کو مقصد ہم سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار نظام اعظم ہم سے جو بھی خدمت انجام دے میرے معبود اس کو قبولیت کا شرف حاصل کرے. پروردگار امام زمان کے حکم میں تاجیل فرما. اپنا